نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ سارا کچھ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے 900 سال کی زندگی بھی ہو اس کی گزر جاتی ہے۔ سانس ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، قدم ایک کے بعد دوسرا اٹھتا ہے، منزل کتنی بھی لمبی ہو قدم اٹھتا رہے تو آخر منزل آ جاتی ہے۔ سانس کتنے بھی ہوں آخر ایک دن سانس جو ہے آخری آ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور جس دن آہستہ آہستہ ہونا بند ہو جائے اس دن آہستہ مکمل ہو گئی ہے، اب آہستہ آہستہ تو رہ نہیں گئی، زندگی فارغ ہو گئی ہے۔ اس لیے بڑی امید ہونی چاہیے بندے میں کہ آہستہ آہستہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ امید ہے۔ اور جس کی امید ٹوٹ گئی ہے وہ تو ایک کافر ہے، اور ایک جس کا آہستہ آہستہ کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ آہستہ آہستہ سانس آتے 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 پھر اٹک جاتا ہے، پھر اتنا آہستہ ہو جاتا ہے، بہت دیر بعد آتا ہے، پھر آتا ہی نہیں ہے۔ میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں نا، وہ فاتبعونی میں ایک عطا ہے جو اللہ اپنے بندے پر کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قسم خدا کی جس پر یہ عطا ہوتی ہے ہوتی چلی جاتی ہے، ہوتی چلی جاتی ہے، ہوتی چلی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ شیئن فشیئا، اللہ کہتا ہے میں آہستہ آہستہ تم پر مہربانی کرتا ہوں، کہ اس کی مہربانی بہت بڑی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایک دم اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ جو ایک دم کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ایک دم ہی اتنا لمبا ہے، کوئی نہیں جانتا تو بڑا پاگل ہے۔ کہتا ہے کہ ایک نظر اجنبیہ کو دیکھنے دوبارہ نظر نہ ڈالیں۔ وہ کہتا ہے ایک اجنبیہ پر نظر جو ہے وہ تو معاف ہے، تو دوبارہ جب ڈالتا ہے تو دوبارہ ڈالے ہی نہ۔ اس کا کیا مطلب ہے دوبارہ ڈالے ہی نہ؟ کہ مطلب ہوگا ہی نا اس کے نزدیک، نہ ایک نظر، نہ دو نظر، نہ تین نظر، حلال تو ہے نہیں۔ پہلی نظر اٹھتی ہے جب دوبارہ نہیں وہ دیکھتا، یہ تو معاف ہے نا۔ معاف کون سی چیز ہوتی ہے؟ اور اگر دوبارہ دیکھتا ہے تو اب معاف نہیں، اب حرام ہے۔ بات یہ ہے جب بھی خواہش میں وہ دیکھے گا، شہوت میں دیکھے گا، خواہش میں شہوت میں حرام ہوگا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، غصہ جو ہے نا وہ حرام بھی ہے حلال بھی ہے، حسد حلال بھی ہے حرام بھی ہے، ریا حلال بھی ہے حرام بھی ہے۔ جب وہ اللہ پروردگار کے حکم میں کرتا ہے، حکم کی تعلیم میں کرتا ہے، تو غصہ حرام نہیں ہوتا۔ عمل جو ہے غصے کا یہ نظر آتا ہے کہ غصہ ہے، لوگ کہتے ہیں لے غصہ کر رہے تو حرام ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اس نے غصہ نبی رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم میں کیا ہے، اپنے اور کسی کے بھلے کے لیے کیا ہے، یا عمل حرام میں کیا، دیکھنا یہ ہے۔
اور یہ کون دیکھے گا؟ فتابعونی جسے تعلیم حاصل ہے وہ تو دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تو دیکھنے کے قابل ہے، میں اور تو کب قابل ہے؟ ہمیں کیا پتہ؟ ہمیں تو تبھی پتہ ہے نا جب ہم دیکھنے اور سننے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ دیکھتا ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا جیسے اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ سنتا ہے، کوئی سن نہیں سکتا جیسے اللہ سنتا ہے۔ یہ اللہ کی صفات پر ایمان لانا۔ جو میری اور تیری صفات پر ایمان لاتا ہے وہ اللہ پر تو ایمان نہیں نہ لایا، میرے دیکھنے پر ایمان لایا کہ سائیں جی دیکھتے ہیں، میرے سننے پر ایمان لایا کہ سائیں جی کے کان ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ انہوں نے اللہ پاک کی صفات کا انکار کیا ہوا ہے، کافر ہے نا، مشرک ہیں، اللہ کی صفات کا انکار کیا۔ اللہ کہتا ہے نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہے، لا الہ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں پر ایمان لا رہے ہیں نا، الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جس پر ایمان لانا ہے اس کی بات کوئی نہیں کرتا۔ غصہ حرام ہے، حسد حرام ہے، ریا حرام ہے۔ یہ تو عمل میں جب کرتا ہے تو کوئی حرام نہیں ہے، جب تعلیم کے خلاف کرتا ہے تب حرام ہے۔ تعلیم کے مطابق اکڑتا ہے کوئی حرام نہیں ہے، عین ثواب ہے، عین بزرگی ہے۔ میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، کتنا قسم خدا کی وہ خوش نصیب ہے جب ماں سے جنم لیتا ہے تو ایسے پاک صاف معصوم ہوتا ہے کہ اس نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا ہوتا۔ کتنا خوش نصیب ہے، ماں سے جنم لیتا ہے تو ایسا معصوم ہے اس نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا ہوتا، حرام سے بچا ہوتا ہے۔ اور دنیا میں جب حرام میں پڑا ہوتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے حرام کیا ہی نہیں ہوتا۔ یہ توبہ ہے نا، فتابعونی کے اندر توبہ پہلے کروائی جاتی ہے، قبولیت بعد میں دی جاتی ہے۔ قبولیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دیتا ہے، لے بھئی پکڑ، وہ کیا اللہ کی محبت ہے، یعنی اللہ پروردگار اسے یہ نہیں کہتا تو مجھ سے محبت کر، اس نے تو محبت کر لی ہے اللہ سے۔ توبہ جب کوئی کرتا ہے نا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جب کوئی توبہ نہیں کرتا، توبہ کے بغیر مرتا ہے تو اس نے کب توبہ کی ہے؟ توبہ تو دنیا میں آ کر حرام سے توبہ ہے، توبہ تو دنیا میں آ کے کفر شرک سے توبہ ہے۔ اگر کسی کو توبہ کی تعلیم نہیں ملی وہ کیسے کفر شرک سے توبہ کرے گا؟ فتابعونی کے اندر پہلے کفر اور شرک سے توبہ کی تعلیم ہے۔ جب کوئی کفر اور شرک سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ پروردگار کی صفات اور اللہ کے افعال پر ایمان لے آتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے میرے بندے پر بھی ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے میرے بندے پر بھی ایمان لے آؤ۔ یہ دو پر ایمان لانا ایمان کی حقیقت ہے۔ جب کوئی حرام سے توبہ کرتا ہے تو یہ ایمان سے توبہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے، واہ بھائی واہ۔ کفر شرک سے توبہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے پر ایمان لے آئے، حرام سے یہ توبہ نہیں ہے۔ حرام سے توبہ فتابعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کیا کرو، عمل کرو۔ اب غصہ نہیں رہ جائے گا، اب حسد نہیں رہ جائے گا، اب بغض نہیں رہ جائے گا، اب حرام میں حرام نہیں رہ جائے گا، اب حلال میں حلال نہیں رہ جائے گا۔ اب کس کی طرف رجوع ہوگا؟ حکمی تعلیم کی طرف رجوع ہوگا۔ جدھر حرام ہے ادھر وہ حلال ہو جائے گا، اور جدھر حلال ہے ادھر وہ حرام ہو جائے گا۔ توبہ کرنا پہلے ضروری ہے۔ جس نے توبہ نہیں کی وہ بڑا پاگل ہے کہ جیتا ہے آہستہ آہستہ اور مرتا ہے یکدم، جیتا ہے آہستہ آہستہ
اور مرتا ہے یکدم. مرنا یکدم یہ ہے کہ سانس آہستہ آہستہ جتنے آتے چلے جاتے ہیں اور قدم اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور جب منزل آ جاتی ہے اب قدم اٹھانے کی تو ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، اب سانس لینے کی تو ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. اب توبہ کیسے کرے؟ اب توبہ تو ختم ہو گئی، وقت ہی چلا جاتا ہے. اور جس نے توبہ کی ہے جب وہ آیا ہے تو معصوم ہے، اور جب جاتا ہے تو معصوم ہے. توبہ تو اس نے کی ہے. اور جو آیا ہے کافر مشرک کے ہاں آیا ہے تو کافر مشرک کے گھر میں پیدا ہوا ہے، فطرت اس کی سلیم ہے. ویسے بیٹا کس کا ہے؟ کافر اور مشرک کا ہے. بیٹی کس کی ہے؟ کافر اور مشرک کی ہے. وہ انما المشرکون نجس، وہ امی ابا کافرہ مشرکہ جو ہیں، مشرک جو ہیں وہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، اور اس سے پیدا ہونے والا جو ہے وہ فطرت میں تو پاک ہے، بچہ اور بچی ہے. حقیقت جو اس کی ہے کہ جو اس کا ماں باپ اس کو بنا دے وہی اس کی حقیقت ہے. توبہ تو اس کی ہے جو آیا ہے تو معصوم ہے. توبہ تو اس کی ہے جو جاتا ہے معصوم ہے. جب آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے سانس دیتا ہے. سانس میں کیا ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے. سانس میں کیا ہوتا ہے؟ عمل ہوتا ہے. آہستہ 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 جوان ہوتا چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ عمل میں وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. عمل میں کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی یُصْلِحْ أَعْمَالَکُم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کر؟ اب نبی رسول کی تعلیم میں عمل کر، تیری صفات ختم ہو جائیں گی. تجھ میں غصہ بھی اللہ نے رکھا ہے، بغض بھی رکھا ہے، حسد بھی رکھا ہے، ریا بھی رکھا ہے. یہ سارا کچھ جو تو کرتا ہے، یہ سارا کچھ جو تو کرتا ہے یہ تجھ میں رکھا گیا ہے. یہ سارا کچھ جو تو کرتا ہے عمل میں کرتا ہے. فَاتَّبِعُونِی دیکھا کتنا ضروری ہے. فَاتَّبِعُونِی اتنا ضروری ہے کہ اُطْلِبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَہْدِ إِلَى اللَّهِ، پنگوڑے سے لے کر قبر تک تعلیم حاصل کرنی. ہم نے تعلیم سن لیا ہے، تعلیم نہیں حاصل کرنی. فائدہ ہی کوئی نہیں تعلیم کا. تعلیم پڑھ پڑھ کے پورا سال لگا دے، تعلیم کا فائدہ ہی کوئی نہ ہو. مت ماری گئی ہے تیری تعلیم حاصل کرنی ہے. تعلیم اس وقت حاصل کرنی ہے جب پہلی توبہ کوئی کر لیتا ہے. پہلی توبہ کفر شرک سے توبہ کیا ہے؟ اللہ پر اور اللہ کے بندے پر ایمان لانا. اب دیکھا، جب وہ اللہ پر اور اللہ کے بندے پر ایمان لاتا ہے، ایمان لانا یہ پہلی توبہ ہے. اور جب تک کوئی ایمان نہیں لاتا، کفر شرک کرنے والا، سارے اس کے گناہ جتنے بھی اس نے کیے ہیں وہ اس وجہ سے معاف اب نہیں ہوں گے کہ اصل توبہ اس نے کفر شرک سے کرنی تھی، جو کہ کیا توبہ تھی؟ اللہ پر اور اللہ کے بندے پر ایمان لانا. ایمان اگر نہیں لایا اس کی توبہ نہیں ہوئی. اور جیسے ہی وہ ایمان لاتا ہے اس نے ایسے جیسے کوئی کفر شرک کیا ہی نہیں. کفر شرک نہ ایمان لانے پر ہی ہے نا. جب وہ ایمان لے آیا اللہ پر اور اللہ کے بندے پر، اب ایمان لانے کے بعد اس نے جیسے پہلے کفر شرک جتنے بھی کیے تھے، اب وہ پہلے تھے سانس جو لیے تھے وہ پہلے تھے، اب سانس وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. کیوں بھائی؟ نظر آتے ہیں کسی کو سانس جو اس نے پہلے لیے، جو اس نے پہلے قدم اٹھائے تھے وہ کہیں نظر آتے ہیں؟ منزل پہ پہنچ گیا، منزل نظر آتی ہے، موت آ گئی ہے، سانس تو نظر نہیں آتے. جو وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، وہ جدھر وہ پہنچا ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اب اللہ اگر کہتا ہے جو توبہ کرتا ہے ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، بات تو ٹھیک ہوگی. پہلے سانس ہوا میں چلے گئے. اب حقیقت کیا ہے؟ مٹی سے آیا، اب مٹی میں چلا گیا. جب مٹی سے آیا تھا تو پاک و صاف تھا، اور جب مٹی میں گیا تو پاک و صاف ہے. اسے کیا ڈر؟ ہمارے باپ دادے کہا کرتے لے موتوں کی ڈرنا، علی علی کر کے جاؤں گے. آنے والا اللہ کی طرف سے آیا ہے. دنیا والوں کے لیے کیا ہوتا ہے جی؟ مہمان ہوتا ہے. اور جب دنیا سے جاتا ہے بچہ بیٹا گھر کا کوئی فرد جب کہیں سفر پہ جاتا واپس آتا ہے تو اس دن کیا ہوتا ہے؟ وہ مہمان نہیں ہوتا. اور مہمان بھی کتنا پیارا ہے کہ مہمان بھی ہے اور گھر میں میزبان بھی ہے.
اب یہ اللہ کے پاس جانے والا مہمان بھی ہے اور اپنے گھر میں جنت میں میزبان بھی ہے. یاروں دوستوں کی اس لیے تو مطابقت کریں گے. پہلی توبہ ضروری ہے. پہلی توبہ یہ ہے کہ اللہ پاک اور اللہ کے بندے پر ایمان لائے. یہ ہے کفر شرک سے توبہ. اس کے بعد دوسری توبہ جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے, دنیا میں اپنی صفات بشری رکھتا ہے. اس بشری صفات میں وہ کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. دفتر اس دن عمل کا سمیٹا جاتا ہے جس دن اس کا آخری سانس ختم ہو جاتا ہے. اب عمل ختم ہو گیا. اس نے توبہ کی تھی کہ نہیں؟ بغیر توبہ کے مر گیا. یہ دیکھنا. فتح بیونی کا ذکر کر رہا ہوں. ایک گلہ نہیں ہے گلہ کھچ کے اولاد ہو جائے نا, ایک گلہ کھچنا نہیں ہے. یہ فتح بیونی کی تعلیم ہے کہ بغیر توبہ کے تو نہیں مر گیا. بغیر توبہ کے وہ مرا ہے کہ جب دنیا میں آیا تھا تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, اسے گناہ ملا ہی نہیں تھا. ماں کے پیٹ میں وہ رہتا ہے, اسے گناہ ملا ہی نہیں. گناہ کب ملا؟ جب سانس ملا, فطرت ملی, فطرت میں دیکھنا سننا بولنا عمل ملا. اب یہ عمل جب کوئی حرام میں کرتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ انسانی بشری صفات ہوتی ہیں. حسد, غصہ, بغض, ریا, جہالت اسے ملی ہوتی ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے, عمل سے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, عمل سے جب بالغ ہو جاتا ہے, اب جب عمل کرتا ہے تو اس نے عمل جب کیا ہوتا ہے تو حرام میں کیا ہوتا ہے. اور جب اللہ کے بندے پر ایمان, اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کے بندے نے اس کی تعلیم کی ہوتی ہے, اب حرام میں عمل نہیں کیا ہوتا, نبی رسول اللہ علیہ السلام کی سنت تعلیم میں عمل کیا ہوتا ہے. اب گناہ نہیں اس نے کی. کیا یہ اس نے کیا ہے؟ گناہ نہیں کیا. کیا کیا ہے؟ توبہ کی. اب وہ بات یہ نہیں کوئی کہے گا کہ یہ کہا گناہ نہیں اس نے کیا. کیا کیا پھر؟ اس نے توبہ کی ہے. اور جب وہ اللہ پر ایمان لے آتا ہے, اللہ کے بندے پر ایمان لے آتا ہے, کفر شرک نہیں چھوڑتا, کفر شرک نہیں چھوڑتا. کیا کرتا ہے؟ ایمان لاتا ہے اللہ نبی رسول. کفر شرک تو تب ہی چھوڑے نا جب وہ عمل نہ کرتا ہو. اب عملی کفر شرک تو رہ جائے گا. تعلیم تو اس کی مکمل ہے جی, ایک دن تھوڑی ہو جاتی ہے. آج تو اس نے الف بے بھی نہیں پڑھا, آج تو استاد کے سامنے ہی بیٹھا ہے. استاد کو کہا استاد جی, ابا جی کو ابا جی, اماں جی کو اماں جی. اب اماں جی نے کہا پڑھ بیٹا لا الہ. ماں بیٹے کو پڑھاتی ہے, باپ بیٹے کو پڑھاتا ہے. جب وہ ماں اور باپ کہتا ہے, اب وہ تو آیا ہے. عملی کفر شرک تو اس میں موجود ہے. عملی کفر شرک وہ ہوتا ہے جو عمل تعلیم میں نہ کیا جائے, سنت میں نہ کیا جائے, وہ عملی کفر شرک ہوتا ہے. حقیقی اس لیے نہیں ہوتا. پہلی توبہ تو اس نے کر لی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب پنگوڑے سے لے کر قبر تک وہ جو توبہ کرتا ہے یہ تعلیمی توبہ ہے. تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے. جو سانس آتا ہے اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے. جو سانس جس نماز میں آتا ہے اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے. جو سانس جس جہاد میں آتا ہے اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے. جو جہاد جس نماز عشاء ظہر عصر وغیرہ میں آتا ہے اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے. جو سانس ماں کے سامنے آتا ہے, باپ کے سامنے آتا ہے, سائیں جی کے سامنے آتا ہے, اڑوس پڑوس کے سامنے آتا ہے, اجنبیہ کے سامنے آتا ہے, جس کے سامنے بھی آتا ہے, دیکھنا نہ دیکھنا عمل میں وہ نہیں کرتا, کیونکہ عمل میں کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. عمل میں حرام حلال ہو جاتا ہے, حلال حرام ہو جاتا ہے. جس میں یہ عمل حلال حرام حرام حلال ہوتا ہے اس میں یہ عمل کرتا ہے. ایک نظر کی بات عام کے لیے ہے اور ہمیشہ کی نظر کی بات خاص کے لیے ہے. جو خاص کے لیے بات کی جاتی وہ عام کے لیے نہیں کی جاتی. جس سے نبی رسول معافی مانگتا ہے وہ عام لوگوں کی بڑی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا جو آدم علیہ السلام کہتے ہیں نا, وہ بہت بڑی بات ہے. وہ عاجزی تواضع ہے. اللہ تیری صفات لامحدود ہیں,
اور اللہ ہمارا دیکھنا، ہمارا بولنا، ہمارا یاد رکھنا، ہمارا بھول جانا، اللہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عاجزی تواضع ہے، انکساری ہے کہ اپنی عاجزی کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ اللہ کہتا فنسی آدم، آدم نے کوئی ظلم نہیں اپنی جان پر کیا، وہ تو بھول گئے تھے۔ ان کا عاجزی کرنا یہ انکساری ہوتا ہے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب، وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے عاجز اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ اللہ تو اللہ ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں۔ عاجز بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ تو نہیں ہوتا۔ پہلی توبہ اس نے کی ہے جو اللہ اور اللہ کے بندے پر ایمان لایا ہے، اور دوسری توبہ اس نے کی ہے کہ اپنے عمل کو اس نے نبی رسول اللہ کے بندے کی تعلیم میں بجا لایا ہے۔ جو اللہ کے بندے کی تعلیم پر اپنا عمل نہیں کرتا ہے، اسے عمل نہیں بجا لاتا، وہ اللہ کے بندے پر ایمان کب لاتا ہے؟ اللہ کے بندے سے تو دنیا خالی نہیں ہو سکتی۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ قیامت نہ آئے، قیامت نہ آئے اور اللہ کا بندہ موجود نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ کا بندہ موجود ہے قیامت نہیں آتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہو اور قیامت آ جائے؟ اللہ کے بندے پر ایمان ہر وقت موجود رہتا ہے، اور جس دن یہ موجود نہیں ہوگا اللہ کا بندہ، اس دن قیامت آئے گی۔ اور دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک توبہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے بندے پر ایمان لانا ہے، یہ رہتے ہی رہتے ہیں۔ جدھر اللہ ہے ادھر اللہ کا بندہ ہے، اور جدھر اللہ کا بندہ ہے ادھر اللہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ساتھ بڑی چیز ہے، ساتھ دیکھا کرو ہر ایک کا، یہ نہ دیکھا کرو میرے ساتھ کیا کیا کچھ لگا ہوا ہے، میں بڑھی ہوں کہ بندہ ہوں، چھاٹ پھرے یار کیڑیاں کرنا جو پہ گئے ہیں۔ حقیقی ساتھ دیکھا کرو، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ اور اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اللہ پروردگار کہتا ہے یحببکم اللہ۔ اور جنہیں یہ دو توبہ ملی ہیں قسم خدا کی، دنیا میں آتا ہے تو پاک و صاف ہوتا، عمل ہی کوئی نہیں اس نے ابھی کیا ہوتا، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو منزل پر پہنچا ہوتا ہے کہ اس کی منزل اللہ اور اللہ کا بندہ ہے جس پر وہ ایمان لایا ہوتا ہے۔ دنیا سے جاتا ہے تو پاک و صاف ایمان لانے کی بدولت ہوتا ہے، اور دنیا میں آتا ہے تو اللہ کے بندے پر ایمان لانے کی بدولت پاک و صاف تعلیم علم سے ہو جاتا ہے۔ یہ تو آتا ہے تو کامیاب ہے، جاتا ہے تو کامیاب ہے، آتا ہے تو اللہ کی طرف سے، جاتا ہے تو للہ رب العالمین اپنے اللہ کی طرف جاتا ہے۔ فتح بھی انہیں کی چھوٹی بات ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے تو عمل کس میں کرتا ہے؟ حرام میں نہیں کرتا۔ کیوں نہیں بلا حرام میں کرتا؟ اس لیے حرام میں نہیں کرتا کہ آتے پہلی توبہ جو بالغ ہونے پر یہ کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے بندے پر ایمان ہے۔ جس دن وہ اللہ کے بندے پر ایمان لاتا ہے، اب پنگوڑ سے لے کر قبر تک جب وہ عمل کرتا ہے تو کرتا تو شیئن فشیہ، آہستہ آہستہ احساس کے ساتھ ہے، لیکن کرتا کس میں؟ تعلیمیں کرتا ہے۔ تو اب جب وہ آیا ہے تو ماں کے پیٹ سے پاک و صاف ہے، اور اب جب وہ ناپاک ہونے کا وقت ہے، ناپاک ہو ہی نہیں رہا، 40 سال بھی گزر جاتے ہیں تو نماز عشاء کے وضو سے ہی فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ ناپاک تو وہ ہو نا جس کا باطن ناپاک ہو جائے، کا مارا ہوا ہے۔ اسے فرمایا انما المشرکون نجس، وہ پورے کا پورا نجس ہے، جیسے خنزیر پورے کا پورا نجس عین ہے۔ اسے کہا گیا ہے مسلمان مومن کے بارے میں تو یہ آیا کہ بھائی وہ ناپاک نہیں ہوتا، حکم ہی ناپاک ہے۔ اور جب اس نے حکم کی تعلیم میں عمل کر لیا تو حکمی ناپاکی کدھر رہ گئی؟ اور بھائی غسل پڑ گیا تھا نا، حکمی ناپاک ہوا ہے، کوئی کافر مشرک تھوڑی ہو گیا۔ وضو ٹوٹ گیا تو کیا ہو گیا؟ حکمی ناپاک ہو گیا۔ جیسی وہ تعلیم میں دوبارہ وضو کر لیتا ہے تو اب وہ سانس جو پہلے لیے تھے وہ کدھر ہے؟ بتاؤ نا وہ کدھر ہیں؟ ہوا میں چلی گئی ہے۔ اور یہ مٹی عاجز جو ہے عاجزی میں آ گیا ہے، نبی رسول کی تعلیم میں پھر پاک و صاف ہو گیا، دیوا بجھ گیا ہے۔ کہا تھا دیوا بجھ گیا ہے، وہ تیل ختم ہوا ہے، دیوا نہیں ختم ہوا، وہ تیل ختم ہوا ہے۔ اب تیل دوبارہ ڈالو، تیل ختم ہوا، انہوں نے کیا بیماری تیل ختم ہوا، اس کو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی کرنٹ دوبارہ آتا ہے، بلب تھوڑی خراب ہوا تھا، وہ تو پھر دوبارہ روشن ہو جائے۔ اللہ کا بندہ بھائی پاک ہے، پاک ہی رہتا ہے، جدھر چلا جائے اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے۔ اسے کیا ہے کہ یہ ماحول ہے، یہ ٹول ہے، یہ کچھ ہے، وہ لا الہ الا اللہ پر تو ایمان وہ پہلے لے آتا ہے، کچھ نہیں ہے الا اللہ۔
محمد رسول اللہ نے کیا گل کی تھی جدھر تو نے اللہ پر ایمان لایا ہے تو میں نے تجھے بتا دیا تو میرا بندہ ہے. بندہ تو ہمیشہ اللہ کے ساتھ. کلمہ پڑھتا ہے تو بندہ جس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ, دوسرا کلمہ پڑھتا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ نے نہیں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. ایمان والے سے بڑھ کر متقی کون ہے؟ مجھے بھی بتاؤ نا, کون ہے متقی؟ دوسرا متقی ہے جو اللہ کے بندے پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے بندے کے ساتھ ہو گیا. اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہو گیا جب وہ ایمان لایا ہے, کلمہ پڑھا ہے. اللہ اس بندے کے ساتھ ہو گیا جس نے کلمہ پڑھا ہے. اب وہ بندہ جو ہے اور جس کے ساتھ ہو گیا ہے اور جو اس کے ساتھ ہو گیا ہے, اب اللہ کا بندہ ہو گیا اس کے ساتھ. دو ہی تو ہیں جو جس کے ساتھ ہیں, ایک اللہ اپنے بندے کے ساتھ اور ایک بندہ اللہ کے بندے کے ساتھ. یہ سارے کون ہیں؟ اللہ کے بندے. ان کے ساتھ کون ہے؟ اللہ ہے. اب سیدھا انکار کتنا کر دیں. یہ آئے ہیں تو پاک ہیں اللہ کہہ رہا ہے, یہ جائیں گے تو پاک ہیں اللہ کہہ رہا ہے. توبہ کرنے والا ایسے جیسے انہیں گناہ ہی کوئی نہیں کیا. تو ایمان لانے والا جب اللہ نبی پر ایمان لاتا ہے, اللہ کے بندے پر ایمان لاتا ہے, یہ تو ایسا ہے یہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں. بھائی ماں کی جو پیٹ سے آتا ہے وہ کیسا ہے؟ اس نے کوئی گناہ کیا ہے؟ وہ تو ایسا ہے جیسے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو آیا ہی پاک ہے. اس کی تو مثال آگے دی جا سکتی ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے پہلے دن جنم لینے والا نامولود ہوتا ہے. اس کی تو مثال بنائی گئی ہے. اب جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کی تو مثال بنائی جاتی ہے, وہ بھائی اللہ پر ایمان لے آیا ہے, اب وہ کبھی جہنمی نہیں ہو سکتا. اب وہ تعلیم کے خلاف جو اس نے عمل کیا ہے, جیسے ہی تعلیم کے مطابق کرتا اس کی توبہ ہو جاتی. میری گل سنو, تو میں ایک گل دسدا موٹی جی. جب آپ کا اور میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا مجھے اور آپ کو غسل کرنا پڑ جاتا ہے, میں حکمی ناپاک ہو جاتا ہوں, میں وضو کرتے وقت توبہ کرتا ہوں, آج ہی کرتا ہوں. اللہ میرے گیس بہت بنتی ہے, اللہ میں 2 نفل بھی نہیں پڑھ سکتا. اللہ تیری بڑی مہربانی ہے, تو فضل و کرم فرمایا ہے. تو میں اپنی بشری صفات پر عاجزی کرتا ہوں, میں بھول جاتا ہوں, مجھے نیند آ جاتی ہے. میں تیرا حمد و ثنا جو ہے جس طرح تو ہمیشہ اللہ کرتا ہے اپنی, میں نہیں کر سکتا. اچھا کبھی دیکھا وضو ٹوٹ جائے تو آپ بیٹھ کر معافیاں مانگنے لگ جاتے ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہیں؟ کبھی غسل کرنا پڑ جائے ہیں, عبادت میں ہی ہے نا وہ بھی غسل ہے, نکاح عبادت ہے, عبادت میں ہی غسل ہے نا. تو کبھی دیکھا آپ نے کہا اللہ مجھے غسل پڑ گیا ہے, میں نے یہ کر لیا ہے, اب مجھے نہانا پڑ گیا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, بڑا گناہ ہو گیا. مات تمہاری گیا گناہ ہو گیا کہ نیکی ہو گئی ہے؟ وہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب دوبارہ جب وضو کرے گا وہ تو ثواب ہو گیا, گناہ تو نہیں ہو گیا ہیں. دیکھا کسی کو توبہ کرتے ہوئے اللہ مجھے معاف کر دے میں؟ او بابا جی نیکی پر پھر نیکی ہو رہی ہے. اسی طرح جب کوئی سنت کے خلاف نماز ہے, روزہ, حج وغیرہ عمل کر لیتا ہے تو بیچارے نے نا جان بوجھ کر نہیں یہ کیا, جان بوجھ کے جہالت کو انٹرٹین کرنا یہ منع آیا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, کمی کوئی رہ جاتی ہے, سجدہ صاحب بندہ کر لیتا ہے, کمی رہ جاتی ہے, دوبارہ وضو کر لیتا ہے, دوبارہ غسل کر لیتا ہے. یہ سارا کچھ ہم کر ہی رہے ہیں نا, اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے نا. اللہ اکبر, کڈا نصیب والا ہے گا. آیا تو توبہ کر لی ہے, پاک و صاف ہو گیا. کفر شرک سے جاتا ہے تو توبہ ہوتی جا رہی ہے. اس لیے چھوٹے گناہ جو ہے نا, بندہ جب بڑے گناہ سے بچتا ہے, تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے, چھوٹے گناہ ساتھ ساتھ ہی معاف ہوتے چلے جاتے. یہ تو گناہ کی بات کر رہا ہوں. چھوٹی نیکیاں جو ہے نا ان کے صدقے بڑی نیکیاں ملتی چلی جاتی ہیں, اور وہ بڑی نیکیاں جو ملتی چلی جاتی ہیں وہ پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. یہ بڑی نیکیاں ہیں, محبت. وہ سردی ہوتی ہے وضو کرتا ہے, بڑی نیکی اللہ محبت کرتا ہے. پھر کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے, تعلیم حاصل کرتا ہے, اللہ محبت کرتا ہے, بڑی نیکی ہے. یہ ساری نیکیاں جو جیسے پھر درود پاک پڑھتا ہے محبت میں تو یہ بڑی نیکی درود پاک ہو جاتا ہے. یعنی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. یہ فتح بھی ہونی. 2 باتیں یاد رہیں گی نا. 2 باتیں کون سی ہیں؟ ایک حرام سے توبہ ہے, وہ تعلیم حاصل کرنا ہے. تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے؟ جس اللہ کے بندے پر, جو اللہ کا بندہ اسے ملا ہے نا, اس پر ایمان لائے, جو اللہ کے ساتھ ہے, اس کی صحبت میں تعلیم حاصل کرنی ہے. کتاباں پڑھ کے ماسٹر لگ سکتا بندہ, کورس کر کے مفتی لگ سکتا ہے,
اللہ والا نہیں لگ سکتا. اللہ والا جب اپنے مسلے تے پاؤندا ہے نا اجازت دیندا ہے ادو اللہ والا لگتا ادو اللہ والا بنتا. یہ اللہ والے ہیں جی اللہ والے تیار کرتے. یہ گلاں نہیں سناؤندے گلاں کھچ کھچ کے کوئی نہیں اولاد ہوندی. اللہ دے بندے بناؤن رہے ہیں انہوں تعلیم کرتے ہیں باطنی تعلیم کرتے. پھر باطنی تعلیم کرن تو بعد انہوں ظاہری دس دے ادا تعلیم کرنی آ سبق پڑھاؤنے. یہاں سبقوں کے پھر آ تعلیم جی تیری باطنی ہو گئی ہے یہ تو انہوں نے دسنی ہے. لوگ سمجھتے کھرے باہر والے سبق سائیں جی دس کے پتہ نہیں انہوں ولی اللہ بناؤن ڈے. کھوتیا ولی اللہ یہاں نے انگلیاں دے نال بنتا ولی اللہ. ولی اللہ فتح بھی ہونی نبی رسول دی تعلیم دے توبہ دی تعلیم دے. اللہ دا بندہ اپنے نال رکھدا انہوں نال رکھدا ہے وہ بھی جدا نہیں ہوں اور یہ بھی نال رکھدا ہے. پھر ان تعلیم کری جا رہا تعلیم کری جا رہا. جدن انہیں تعلیم کر لیندا ہے آ انگلیاں لائیاں ہون یا نہ لائیاں ہون انہوں کہندا اتنے بہ کے کام کرو بھائی اللہ دیا بندہ. یہ گلاں یہ گلاں کداں پتہ لگنے دا جنہیں جڑا کرن دیا انہوں ہی پتہ ہوندا میں گلاں کیوں کر رہا. اداں ہی آپ پتہ لگ جاتا میں حسد وچ کر رہا غصے چ کر رہا بغض وچ کر رہا ریا چ کر رہا دکھاوے چ کر رہا میل چ کر رہا یا میں سونے اللہ نے راضی کرنے واسطے کر رہا. جدوں کوئی ویکھدا میں اللہ واسطے سارا اپنے نبی واسطے اپنے سائیں جی واسطے کرن دیا میں اپنی امی ابے واسطے آ لے کے جا رہا وہ خوش ہو جاتا. کوئی مفتی نو پوچھن جانا میں کندے امی واسطے ابے واسطے میں کندے واسطے لے کے جا رہا مفتی نو پوچھن جانا. جا مفتی نو پوچھن جانا کہ کتیا میری گل سن گھروں تو نکلیا لین واسطے کندے واسطے لین نکلیا للہ ربی العالمین اللہ واسطے کرن دیا یا جنوں پوچھے گا تینوں وہ دسے گا کندے واسطے کرن. اللہ دا بندہ ہی کیوں ایمان اللہ تے لے آیا اللہ دے بندے تے لے آیا اللہ دے بندے انہوں اللہ دا بندہ بنایا. تو اس واسطے پوچھیا کروں دا ساتھ کندا وہ کی ساتھ آندا. بس اللہ خیر کرے گا آمین وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم.